عیسائی نبی کی کتاب 48 باب اور اس کی 17 آیت میں یوں مرقوم ہے، خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے۔ بات کون کر رہا ہے؟ خدا۔ اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ اس آیت کو غور سے سنیں، خداوند تیرا فدیہ دینے والا۔ فدیہ دینے والا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، تو ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے یہ فدیہ دینا کیا ہوتا ہے۔ کسی کے لیے ادائیگی کرنے کو کہتے ہیں فدیہ دینا۔ اور یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنے بیش بہا خون کو بہا دیا۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے فدیہ دیا، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں۔ عزیزو، آج ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن منا رہے ہیں۔ صبح بھی سیکھا تھا، آج ایک نئے انداز سے سیکھیں گے اسی بات کو۔ تو عزیزو، بات یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کے اندر ابھی یسوع مسیح دنیا میں نہیں آئے، تو خدا اپنے بندہ عیسائیٰ کی معرفت لکھواتا ہے کہ لکھ، میں تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ لکھ، دنیا کو بتا دے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں تیرا فدیہ دینے کے لیے دنیا میں آؤں گا، میں تیرے گناہوں کے لیے قربان ہونے کے لیے دنیا میں آؤں گا۔ اور عزیزو، خدا اپنے وعدہ کے مطابق انسانی جسم لے کے مقدسہ مریم کے ہاں پیدا ہوا، اور ہمیں پتہ ہے سب کو کہ انہوں نے 30 سال تک عام دنیاوی زندگی گزاری، پھر منادی کی اور پھر ساری راست بازی کو پورا کرتے ہوئے ہماری خاطر فدیہ دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا اور ہمیں اپنے بیش بہا خون سے خرید لیا۔ وہ ہوا، وہ 3 دن قبر میں رہا اور جی اٹھا۔ آج ہم اس کے جی اٹھنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم بات یہ سیکھیں گے کہ خدا کو ہمارے گناہوں کے لیے جان دینے کی ضرورت کیوں تھی۔ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے، خدا نے ہمارے لیے اپنی جان دی، ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی تاکہ ہم بچ جائیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کے لیے، ہمیں بچائے جانے کے لیے یسوع مسیح کو جان دینے کی ضرورت کیوں تھی، یہ دیکھیں گے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا، اور اس نے ہمارے گناہ، اس نے دنیا کے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو عزیزو، ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور ہمارے لیے جان دے دی، ٹھیک ہے۔ تو کلام مقدس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تمثیل سنانا چاہتا ہوں، آپ کو ایک میں سٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ سنیں عزیزو، ایک سنار تھا۔ سنار کا کس کس کو پتہ ہے کہ کون ہوتا ہے؟ پتہ ہے، سنار کہتے ہیں سونے کا کام کرنے والے کو، سونے سے جو وہ ہرات اور زیور بنانے والے کو، ٹھیک ہے، وہ جو ہیرے جوہرات، سونے، قیمتی ذاتوں کی پہچان رکھنے والا جو کاریگر ہوتا ہے اور ان کو ڈال کے زیور بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنار۔ ہمیں پتہ ہے۔ تو عزیزو، ایک سنار تھا، تو ایسا ہوا اس کے پاس ایک ہیرا تھا، ڈائمنڈ، بڑا ہی قیمتی ہیرا۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہیرا بڑا مہنگا ہوتا ہے، بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے ہیرے کی، سونے سے زیادہ قیمت ہے ہیرے کی، ڈائمنڈ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے پاس ایک بڑا مہنگا ہیرا تھا، وہ لے کے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے کسٹمر کے ساتھ کی ڈیل ہوئی تھی، یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، دور کی بات ہے۔ تو وہ لے کے جا رہا تھا، تو کیا ہوا، اس کو ٹھوکر لگی۔ ایک چھوٹے سے
اس نے باکس کے اندر وہ ہیرا رکھا ہوا تھا، تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، وہ جا رہا تھا، اس کو ٹھوکر لگی. یہ تمثیل ہے، ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. اور ایسا ہوا کہ وہ انسان، وہ سونار گر گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ ہیرے والا باکس نکل گیا، اور وہ باکس کھل گیا اور ہیرا اس میں سے نکل کے آگے کیچڑ تھا، گندگی تھی، آلودگی تھی، ہیرا اس کے اندر جا کے گر گیا اور پورے کا پورا کھپ گیا، صرف تھوڑا سا نظر آ رہا تھا. اب ہیرا ہم سب کو پتا ہے کہ بڑا قیمتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہیرے کی قیمت سونار جانتا ہے. ایک ایسا انسان جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیرا کیا ہے، وہ ہیرے کی قیمت کو نہیں جانتا. تو جو ماہر کاریگر ہے، سونار، جس کا کام ہی یہ ہے، اس کو ان مہنگی دھاتوں کا، ان جوہرات کا علم ہے، ان کی قیمت کا پتہ ہے، وہ ان کی ویلیو کو جانتا ہے. تو عزیزوں کیا ہوا کہ وہ ہیرا اس کا گرا اور کدھر گیا؟ چکڑ کے اندر، کیچڑ کے اندر، گندگی آ گئی، جوہر تھا چھوٹا سا، اس میں گر گیا. اب وہ اٹھا جلدی سے، اور اس کو پتا تھا یہ کہ بڑی مہنگی چیز ہے، قیمتی چیز ہے. وہ اٹھا، اپنے اس نے کپڑے وغیرہ جھاڑے، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی نظر پڑی تو ہیرا اس کو کیچڑ کے اندر، تالاب کے اندر پڑا ہوا ملا، نظر آیا. اب وہ اس ہیرے کے ارد گرد سارا گندگی لگ چکی تھی، کیچڑ لگ چکا تھا. وہ ایک چھوٹا سا تالاب ٹائپ تھا اور پورے علاقے کا جو ہے گندا پانی وہ سارا تھا وہ وہاں پہ آتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو عزیزو وہ ہیرا اس گندگی کے اندر جو ہے پورا، وہ اس گندگی نے اس ہیرے کو کور کر لیا. اس ہیرے کے اوپر وہ ساری گندگی، وہ سارا کیچڑ، وہ ساری آلودگی لگ گئی. عزیزو لیکن اس جوہری کو پتا تھا، اس سونار کو پتا تھا کہ اس ہیرے کی قیمت بہت زیادہ ہے. عزیزو اس سونار، وہ سونار آگے بڑھا، اس نے اپنی پرواہ نہیں کی کپڑوں کی، اس تالاب کے اندر گیا، اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس ہیرے کو باہر نکالا. جب اس نے ہیرے کو باہر نکالا تو عزیزو اس نے ہیرے کو صاف کیا، تو ہیرے کی جو قیمت تھی کیچڑ میں گرنے سے پہلے، جب اس کو صاف کیا گیا تو اس کی قیمت اتنی کی اتنی رہی. عزیزو مجھے ایک بات بتائیں، کیا اس ہیرے کی قیمت کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک قیمتی دھات ہے اور وہ گندی ہو گئی، اس کو صاف کر لیا گیا تو گندی ہوئی، لیکن پھر اس کو صاف کر لیا گیا، تو یہ ایسا ہونے کی وجہ سے کیا لگتا ہے آپ کو اس کی قیمت میں کمی آئی؟ نہیں. جتنا مہنگا وہ پہلے تھا، گندگی میں گرا ضرور، اور پھر سونار نے باہر نکالا اور صاف کرنے کے بعد جتنی قیمت اس کی پہلے تھی اتنی ہی قیمت اس کی دوبارہ سے رہی. لیکن عزیزو یہاں پہ ایک بات غور کرنے والی ہے، وہ ہیرا جب اس تالاب کے اندر گرا، گندگی کے اندر گرا، وہ پورا گندگی کے ساتھ لت پت ہو گیا، ٹھیک ہے. تو وہ سونار جب اس ہیرے کو نکالنے کے لیے اس تالاب میں گیا تو گھٹنوں تک اس کے، مطلب کہ وہ کیچڑ کے ساتھ اس کے مطلب کہ ٹانگوں کو لگ گیا، گھٹنوں تک اس کے وجود کو، اس کے بدن کو وہ گندگی لگ گئی، اس کے کپڑوں کو لگ گئی. جب اس نے ہاتھ بڑھا کے اس ہیرے کو نکالا تو وہ آلودگی جو ہیرے کو لگی تھی وہ اس کے ہاتھوں کو بھی لگ گئی. جب اس نے اپنے ہاتھوں سے یا کپڑا کو لے کے صاف کیا اس ہیرے کو، ہیرا تو صاف ہو گیا، لیکن اس ہیرے کو صاف کرتے کرتے اور اس میں سے، اس کیچڑ میں سے نکالتے نکالتے وہ سونار خود اس گندگی کے ساتھ آلودہ ہو گیا. وہ کیچڑ اس کے ہاتھوں پہ آ گیا، اس کے پاؤں پہ آ گیا، اس کے کپڑوں پہ لگ گیا، لیکن اس نے اس گندگی کی پرواہ نہیں کی. اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ میں آلودہ ہو رہا ہوں، لیکن اس کو اس ہیرے کی قیمت کا پتہ تھا اور اس نے اس ہیرے کو گندگی میں سے نکالا اور صاف کیا، اور اس ہیرے کی قیمت جتنی پہلے تھی اتنی ہی رہی. لیکن اس کو صاف کرنے کے اس سارے مرحلہ کے بیچ میں سونار کو خود آلودہ ہونا پڑا. عزیزو ایک بات مجھے بتائیں، کیا ایسا ممکن تھا کہ سونار بنا گندا ہوئے اس ہیرے کو نکال پاتا؟ نہیں. میں نے بات کی ہے بڑے پرانے دور کی بات ہے. اگر آج کے دور میں ہوتا تو پہلے انہوں نے اپنے کوئی پلاسٹک کے جوتے پہننے تھے، گلوز پہننے تھے، پھر نکالنا تھا تو انہوں نے بچ جانا تھا. تو یہ پرانے دور کی بات ہے. تو اس نے اس ہیرے کو نکالا لیکن اس کو خود گندا ہونا پڑا. عزیزو وہ سونار بنا اس گندگی کو اپنے اوپر لیے اس ہیرے کو صاف نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ اس ہیرے کو اس کیچڑ میں پڑا رہنے دیتا تو اس ہیرے کی بجا، حالانکہ قیمت کروڑوں میں تھی، لیکن اگر اس آلودگی میں پڑا رہتا تو اس کی قیمت زیرو. اگر وہ نکال کے اس کو صاف نہیں کرتا تو اس کی قیمت زیرو، کیونکہ وہ دب جانا تھا تو ہیرا،
لیکن آلودگی میں گرا، گندا ہو گیا اور نہ نکالتا تو پتہ نہیں دبا رہ جاتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو اس کی قیمت کروڑوں ہونے کے باوجود کتنی ہونی تھی؟ زیرو۔ جب بھائی کسی کام کا ہی نہیں ہے، کسی کے پاس ہی نہیں ہے، کوئی اسے استعمال ہی نہیں کر سکتا، تو اس کی ویلیو زیرو، آلودگی میں پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی نکالے گا نہیں تو زیرو۔ لیکن اس سونار نے اس کی ویلیو کو، اسے پتا تھا، اس نے اس کو نکالا، صاف کیا، لیکن اس کی قیمت کو پرکھا اور اس کو ہیرے کو سیو کیا، لیکن اس کو خود آلودہ ہونا پڑا۔ بالکل اسی طرح سے میں نے سٹارٹ میں بولا تھا کہ یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اس نے، اور ہمارے لیے قربان ہوا، کیونکہ ہمیں صاف کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے گناہ اپنے اوپر لے، جیسے سونار نے لیا۔ اس کو کہانی کو سمجھنے کے لیے ذرا مزید ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ ہیرا، وہ ڈائمنڈ ہم سب ہیں، اور وہ سونار یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے، خدا نے جب دنیا تخلیق کی، آدم کو بنایا تو کہا اچھا ہے۔ اس نے جب ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، تو اس نے کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ بڑا بہترین ہے۔ انسان خدا کی سب سے اعلیٰ تخلیق ہے۔ خدا نے پہاڑ بنائے، رند پرند بنائے، حیوانات بنائے، جانور بنائے، بہت سی چیزیں بنائیں، لیکن ساری چیزوں میں سے جو خدا کا ماسٹر پیس ہے، ایک ایسی تخلیق جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ انسان ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی کہ ساری مخلوقات سے اشرف، یعنی کہ اعلیٰ۔ تو انسان کو خدا نے اعلیٰ بنایا ہے، بڑا ہی بہترین بنایا ہے، بہت ہی زیادہ قدر اور قیمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور جب خدا نے آدم کو بنایا تو کہا اچھا ہے۔ خدا ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے تو خدا ہمیں بہترین بنا کے بھیجتا ہے، ہماری بڑی قیمت ہوتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنا خون بہا دیا ہے، اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے، تو ہماری بڑی قیمت ہے۔ ہم اس ہیرے کی مانند ہیں جس کی بڑی قیمت ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے وہ ہیرا ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، ایک حادثے کی وجہ سے کیچڑ میں گر گیا، سم ٹائم ہم بھی حالاتوں سے مجبور ہو کے، یا ہمارے بہن بھائی بعض اوقات ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے حالات ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے دوست ہمیں گناہ میں لے جاتے ہیں۔ جیسے وہ ہیرا ایک حادثے کی وجہ سے آلودگی میں چلا گیا، کیچڑ میں گر گیا، اسی طرح سے ہم بھی بعض اوقات بہت قیمت رکھنے کے باوجود حالاتوں سے مجبور ہو کے، لوگوں کے مجبور کرنے کی وجہ سے، یا اپنی خواہشات سے مجبور ہو کے، ہم بھی آلودگی میں گر جاتے ہیں، گناہوں کی آلودگی میں، نشے کی آلودگی میں، حرام کاری کی آلودگی میں، اور ہر طرح کی بدکاری کی آلودگی میں، اور دھوکے اور فریب کی آلودگی میں، ہر طرح کے گناہ ہی دلدل کے اندر ہم گر جاتے ہیں۔ جیسے وہ ہیرا گر گیا، جیسے اس سونار کو اس ہیرے کی ویلیو کا پتا تھا، اسی طرح سے ہمارا یسوع مسیح سونار ہے، اور اس کو ہماری قیمت کا پتا ہے۔ عزیزوں، وہ سونار جانتا تھا کہ یہ ہیرا قیمت رکھتا ہے، اس کو میں آلودگی میں سے نکالوں گا، صاف کروں گا، تو اس کی قیمت پہلے جتنی ہوگی 1 روپیہ بھی کم نہیں۔ اسی طرح سے ہمارا یسوع مسیح جانتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، یہ بزرگ، یہ بچہ، جس کو جب میں نے دنیا میں بیچا تو یہ بڑا اعلیٰ بنایا گیا، میں نے اس کو اچھا بنایا، اس کی بڑی قیمت تھی، لیکن یہ گناہوں میں گر گیا ہے۔ ہمارے یسوع کو بھی پتا تھا کہ اگر میں ان کے گناہ اپنے اوپر نہیں لوں گا، کیونکہ ان کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی آلودگی میرے اوپر آئے اور میں ان کو صاف کروں، جیسے سونار نے ہیرے کو صاف کیا، اسی طرح سے ہمارا یسوع مسیح نے ہمارے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور ہمیں اپنے پاک خون سے دھو کے صاف کر دیا۔ خدا کے تعریف۔ اس نے اپنے بیش بہا خون سے ہمیں خریدا ہے، ہم خریدے گئے ہیں، ہماری قیمت ہے۔ عزیزوں، اسی طرح سے یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں کو صاف کرتا ہے، ہمیں اس آلودگی سے نکالتا ہے۔ جتنی بھی گناہی دلدل کے اندر ہم ہوتے ہیں، خدا آواز دیتا ہے، اے میرے بیٹے میرے پاس آ جا، اے میری بیٹی میرے پاس آ جا، دیکھ میں باہیں بلائے کھڑا ہوں، میرے پاس آ جا۔ دنیا کی فکریں، دنیا کی مصیبتیں تجھے جینے نہیں دے رہی، مجھے پتہ ہے۔ خدا کہتا ہے میرے پاس آ جا، میں تجھے آرام دوں گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، بوجھ کے تھکے مندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا۔
وہ باہیں پھیلائے کھڑا ہے، وہ ہمیں آلودگی سے نکالنا چاہتا ہے اور نکالتا بھی ہے۔ جن بہن بھائیوں نے بپتسمہ لیا ہے، یہ خدا کا فضل ہوا ہے آپ کے اوپر کہ خدا نے آپ کو ہاتھ بڑھا کے آلودگی سے، گناہوں سے، آپ جکڑے ہوئے تھے گناہوں سے، خواہشات سے، آپ مجبور اور بے بس ہو کے وہ سب برے کام کرتے چلے جا رہے تھے جن کے اندر آپ کسی حادثے کی وجہ سے، شاید کسی مجبوری کی وجہ سے، شاید اپنے بہن بھائیوں کے کہنے کی وجہ سے، شاید دوستوں کے کہنے کی وجہ سے، شاید اپنے دل سے مجبور ہو کے جن گناہوں کے اندر آپ پڑ گئے تھے، آپ چلتے جا رہے تھے۔ بعض اوقات آپ نے نکلنے کی کوشش کی ہوگی، بعض اوقات آپ نے ان کو چھوڑنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن آپ نہیں کر پائے۔ انسان نہیں کر پاتا، انسان اس گناہ سے نہیں نکل پاتا جب تک خود خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں اس گناہی دلدل والی زندگی سے نہ نکالے۔ تو عزیزوں، خدا ہمیں پاک صاف کرتا ہے بپتسمہ کے ذریعے، پھر خدا ہمیں مضبوط کرتا ہے روح القدس کے ذریعہ سے۔ وہ ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک سارے گناہوں کو دھو کے پیور کر دیتا ہے۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جس نے ہمارے لیے فدیہ دیا۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو کہتا ہے کہ تیرے قرمزی گناہ بھی ہوں گے نا تو برف کی مانند دھو کے سفید کر دوں گا۔ ایسے گناہ جو بڑے ہی برے، بڑے ہی غلیظ، بڑے ہی پکے گناہوں کے داغ ہوں گے، یسوع مسیح کہتا ہے میرے خون کے آگے وہ کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے خون سے، اپنی محبت سے، اپنے فضل سے اپنے ہاتھ کو بڑھا کے اور سارے گناہوں کو تیری زندگی سے دھو کے تجھے صاف کر دوں گا۔ ہمارا خدا صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے بہن بھائی ہیں جنہوں نے خدا کو زندگی دی ہے اور بہت سے ہیں جنہوں نے نہیں دی۔ ضرورت ہے خدا کی محبت کو سمجھے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، بے انتہا پیار۔ میں بات کرتا ہوتا ہوں، دنیا کے اندر کوئی محبت کامل نہیں ہے۔ ماں باپ کا پیار کامل نہیں ہے، بہن بھائیوں کا پیار کامل نہیں ہے، ہسبینڈ وائف کا پیار کامل نہیں ہے، دوستوں کا پیار کامل نہیں ہے۔ کوئی بھی پرفیکٹ لو دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ ہر رشتے کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، ہر رشتے کے اندر کہیں نہ کہیں جھگڑا پایا جاتا ہے، ہر رشتے کے اندر کسی نہ کسی موڑ پہ نفرت پائی جاتی ہے، ہر رشتے کے اندر کسی نہ کسی موڑ پہ غصہ، نفرت، جدائیاں، تفرقے پائے جاتے ہیں۔ اتنی محبت کے باوجود ایسے بہن بھائی، ایسے عزیز ہوتے ہیں جن کے بغیر ہم رہتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری وائف ہے، یہ میرا ہسبینڈ ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ ہم جڑے ہوتے ہیں ایسے، اور ہم کہتے ہیں ان کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کر کے دیکھیں زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے جو لوگ جن سے آپ پیار کرتے ہیں وہی آپ کو ٹھوکر مارتے ہیں، اور سم ٹائم آپ ان کو ٹھوکر مارتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت دنیا کی، یہ ہے حقیقت زندگی کی، یہ ہے حقیقت رشتوں کی، اور یہ ہے حقیقت محبت کی۔ لیکن سب سے الہی محبت ہمارا خدا ہم سے کرتا ہے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی اپنے دوست سے ایسی محبت نہیں رکھ سکتا کہ اس کے لیے اپنی جان دے دے۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے جان دے دی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ دنیاوی طور پہ یہ جو سارے رشتے ہیں جن کے بیچ میں جن کے ساتھ ہم جڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم تھوڑے لمحوں کے لیے اور بعض اوقات ہمیشہ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اوقات تھوڑے لمحوں کے لیے اور بعض اوقات ہمیشہ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارا خدا جس سے پیار کرتا ہے غلطی خطاؤں کے باوجود آخری سانسوں تک اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہی تو فرق ہے ہماری محبت میں اور اس کی محبت میں۔ جب میں نے ٹھوکر کھائی ہے، جب میرے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، جب مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں خدا کو یاد کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں تو یار تو کمال ہے۔ میں نے یہاں پہ بولا خدا کو یار، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے میں نے تمہیں اپنا دوست کہا ہے۔ خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا۔ خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے، آپ کا وہ دوست بننا چاہتا ہے، وہ آپ کا بھائی بننا چاہتا ہے، وہ آپ کا باپ بننا چاہتا ہے۔ یہ ہے اس کا پیار۔ تو میں خدا کو کہتا ہوں یار تو کمال، تیری محبت اعلی ہے۔ جب دنیا سے ٹھوکر لگی میں کہتا تو اعلی ہے۔ عزیزوں، اس کی محبت کو پہچانے، اس نے انتہا کر دی محبت کی، ہمارے لیے قربان ہوا تاکہ ہم پاک ہو جائیں، ہم صاف ہو جائیں، ہم صحیح ہو جائیں، ہم بچ جائیں اور ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ اور اگر اب بھی ہوش نہ کی تو
تو پھر ہمارے جائیں گے. عزیزو ہم یہاں پہ اچھے سوٹ پہن کے اچھے کاسٹیوم اچھے مطلب کہ پیارے لگ رہے ہیں, سب اچھے لگ رہے ہیں, تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں. تو صرف ایسٹر کا مطلب یہی نہیں ہے اچھے کپڑے پہن لیں, اچھے کھانے پکا لیں, اچھے خوشی کے ساتھ کسی کو مل لیں. ایسٹر کا مطلب ہے ہم جی اٹھنے کی خوشی منا رہے ہیں. یسوع تو جی اٹھا, کیا ہم اپنے دل و دماغ کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھیں؟ میں آپ کو اس بات کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. یسوع مسیح کا ایک شاگرد یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا باپ مر گیا ہے. یسوع مسیح کہتا ہے مردوں کو اپنے مردے دفنانے دے, چھوڑ ان کو میرے پیچھے ہو لے. اب ایک تو ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور جو زندہ ہے یسوع مسیح ان کو بھی مردے کہہ رہا ہے. کیوں؟ وہ انسان جو چرچ تو آتا ہے, جو میٹنگ میں تو بیٹھتا ہے, جو پرستش ان کو کرتا ہے, لیکن اصل میں اپنا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں جوڑتا, جو اصل میں اپنی زندگی کے اندر یسوع کو نہیں پہناتا اپناتا, اصل میں کلام کی باتوں کو عمل نہیں کرتا, صرف دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتا ہے, وہ یسوع کی نظر میں مردہ ہے. یسوع تو جی اٹھا, کیا آپ یسوع مسیح میں زندہ ہیں؟ ضرورت ہے ایسٹر منانے, ہمیں منانا ہے, منا رہے ہیں, لیکن ضرورت ہے روحانی طور پر جینے کی. دنیاوی طور پہ تو جی رہے ہیں. مزیداری تب ہے جب ہمارے دلوں کے اندر روح القدس کی آگ لگی ہو. مزیداری تب ہے جن چیزوں کو ہم نے جن چیزوں کو بری لعنتوں کو چھوڑا ہے ان کو ہمیشہ چھوڑے رہیں اور پوری راست بازی سے خدا کے ساتھ چلتے رہیں, تو پھر خدا خوش ہوگا. پھر ہمارا ایسٹر منانا جو ہے میننگ رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اس نے ہمارے لیے فدیہ دے دیا, اس نے ہم سے محبت رکھی. اب ضرورت ہے دوبارہ اس آلودگی میں نہیں جانا, اس گناہ میں نہیں جانا. اور عزیزو ایک بات کے ساتھ اینڈ کروں گا, گناہ کی زندگی میں سکون نہیں ہے, پچھتاوا, دکھ, تکلیف. لیکن جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں, آپ چل رہے ہیں, آپ نے بپتسمہ لیا, ہر روز خوشی کے ساتھ خدا کے حضور جمع ہو رہے ہیں, نئی سے نئی بات سیکھ رہے ہیں, ہر روز ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے, ہر روز آپ کے دل خوشی سے بڑھتے جا رہے ہیں, ہم یسوع مسیح میں خوشی منا رہے ہیں. کیا ایسی خوشی آپ نے دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے کبھی فیل کی؟ مجھے بتائیں. یقیناً نہیں. یہ صرف یسوع مسیح ہے جو ابدی خوشی, ابدی اطمینان, ابدی سکون دیتا ہے. تو اس ابدی بادشاہ کے لیے, ابدی خدا کے لیے, جلالی بادشاہ کے لیے, ہمارے یسوع مسیح کے لیے ہم تالیاں بجائیں. وہ جی اٹھا ہے, اس کی قبر یروشلم میں جا کے دیکھ لے, آج بھی خالی ہے. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں, وہاں پہ تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ قبر خالی ہے اور اس کے اندر پڑا ہوا یہاں پہ نہیں ہے, اس کو یہاں پہ مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ آج بھی وہ ہے قبر, وہ پتھر پڑا ہوا ہے, لوگ جا کے دیکھتے ہیں خالی ہے. تو عزیز یسوع جی اٹھا ہے. ہمیں بھی یسوع کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, مزید مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, اور زیادہ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ اپنی زندگی پہ غور کریں. جو چیزیں غلط لگتی ہیں, خود کو پتہ ہے یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, نکالیں. یسوع جتنا پیور ہونا ہے, یسوع جیسا بننا ہے. ہاللیلویہ. خدا آپ کو اسلام کے سلسلے سے برکت دے.